ناظرین محترم، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ملیح زون کے نگراں اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ٹرسٹی جناب اویس آفاقی صاحب کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت اور اچھا ایک پروگرام یہاں ارینج کیا اپنے ان غزہ کی بھائیوں کے لیے، ان غزہ کی بہنوں کے لیے، ان غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے لیے جو بے یار و مددگار صہیونی طاقت کے آگے برسر پیکار ہی نہیں ہے بلکہ ان کے ظلم کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے سر؟ اللہ کا شکر خیریت۔ سر سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ کیوں کر خیال آیا کہ غزہ کے لیے واک کی جائے؟ لیکن خیال کیا، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے کم از کم احتجاج کرا کر بین الاقوامی دنیا پر یہ اپنے فلسطین کے رہنے والوں کو، ان سب کو اس بات پر بتائیں کہ ہم فلسطین کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ ہماری طرف منتظر ہے ہمارے۔ سر وہ 57 ممالک سوئے پڑے ہوئے ہیں، جو مسلم طاقت ہے وہ آواز تک کیا، وہ خراٹے بھی اس بات کے نہیں لے رہے، اور آپ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن رکھنے کے باوجود اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان واحد پاکستان ہے 57 ممالک میں جو اللہ کے نام سے بنا ہے پاکستان، وہ یہ اس کے نام سے بنا ہے تو اس کے نام سے بننے میں کچھ تو فرق ہوگا نا۔ جتنی تڑپ ہماری پاکستان کی ہو سکتی ہے اتنے اسلامی ممالک کی تڑپ نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہماری تڑپ یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جہاد پہ ہم جا نہیں سکتے، اور جہاد کا ایک شرعی حکم ہے کہ ملک کا پورا اجازت دے تو ہو، لیکن ہم اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے غزہ کے مقام پر اپنا میڈیکل کیمپ قائم کر لیا ہے، اور یہاں سے تمام ممالک سے ملا کر وہاں راشن، میڈیکل ایڈ سب کچھ پہنچائی جا رہی ہے۔ ابھی اجازت ملی ہے اس کے اوپر بارڈر پر، تو اس پر کام کر رہے ہیں۔ صرف المصطفیٰ نہیں، کئی سماجی تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں، وہ بھی صرف پاکستان، جن کا تعلق پاکستان سے، یعنی اس کا مطلب دیگر ممالک کی نسبت پاکستان میں بہرحال جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، مطلب آپ کا کہنا یہ ہے۔ اچھا، ایک بات اور آپ نے ابھی واک میں بھی برملا اس کا اظہار کیا تھا، کیا ہمیں ایٹ لیسٹ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ بھرپور انداز میں کرنا چاہیے، یا بس ایسے ہی ظاہری کر رہے ہیں اور باطنی طور پہ استعمال کر رہے ہیں؟ یقیناً پورا کرنا چاہیے، اور اس سے دو فائدے، ایک تو آپ کی معیشت مستحکم ہوگی، البتہ جب آپ کی پروڈکٹ بکے گی وہ آپ کی معیشت کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور ان جو آپ کی چیزیں خریدتے ہیں اس سے ان کا بجٹ جو ہے جنگ میں چل رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو، ان کی پروڈکٹ کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے دکاندار کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ نہ بیچیں، اس کے الٹرنیٹ پاکستان کی ماشاءاللہ بے شمار پروڈکٹ ہیں، اس کو یوز کرنے کی عادت بنائیں۔ کیا ضرورت ہے کہ انہی کی پروڈکٹ سے ہم، اور وہی ہم پر ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں۔ تو کوشش کریں ہر موقع پر، جہاں آپ کو موقع ہو، جہاں میرا موقع ہو، اس چیز کا بائیکاٹ تو کریں۔ یہ بھی ایک جہاد ہے، جہاد صرف جنگ کرنے کا نام نہیں ہے، جہاد کا مقصد ان کاموں پہ بھی جہاد ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کی پروڈکٹ تو ختم کر سکتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ ہمارے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے بانی و چیئرمین جناب حنیف طیب صاحب کی اب کیسی طبیعت ہے؟ ہمارے ناظرین سے میں بہت پریشان تھے اور کافی متفکر تھے کہ حاجی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اور کافی وہ مطلب گومگو کیفیت میں تھے، صحیح ان کو انفارمیشن نہیں مل رہی تھی۔ تو چونکہ آپ ان کے بہت ہی خاص رفیق ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے کہ اس وقت ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ وہ روبہ صحت ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، پہلے سے بہتر ہیں، پوری طریقے تو نہیں کہہ سکتے لیکن پہلے سے بہتر ہیں۔ ڈاکٹر انتظار کر رہے ہیں ان کی کچھ طبیعت بحال ہو تو ان کا بائی پاس ہونا ہے۔ اچھا، بائی پاس اس وجہ سے نہیں کر پا رہے کہ ان کی طبیعت ابھی کتنی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اب 3-4 روز سے کچھ بہتر ہوئی ہے۔
اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں, بات چیت ہلکے انداز میں کر رہے ہیں, لیکن دعاؤں کی ضرورت ہے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام سامعین ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ حاجی حنیف طیب صاحب کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, تادیر سایہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا پر ان کا قائم و دائم رہے. بہت شکریہ اویس آفاقی صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اس کاز پر بھی جو غزہ کے لیے آپ نے کیا, اور اس ویلفیئر کے بہت سارے کام اگر میں گنوانا شروع کروں گا تو شاید وقت کم پڑ جائے, آپ کے کریڈٹ پہ جاتے ہیں. یہ آپ کا ہی خاصہ ہے, یہ آپ کا ہی معیار ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اکرام, اویس آفاقی صاحب سے گفتگو تو بہت لمبی ہو سکتی ہے, شاید کئی پوڈ کاسٹ ایسی ہوں گی جو ان کے لیے کم پڑیں گی, لیکن چونکہ آج مختصراً ہم نے واک کے حوالے سے سر سے کچھ کمنٹس لینے تھے سو ہم لے چکے ہیں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کے ٹی وی کو دیکھتے رہیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.